کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے مچانے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے بہت خوبصورت کلام محب گرامی جناب سلیم رضا ناگپوری سے آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ ممبر نور پہ دیکھ رہے ہیں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حسن نوری صاحب، حضرت علامہ مولانا ابراہیم سعدی صاحب اور حضرت علامہ نبیل اختر صاحب ماشاءاللہ اور حضرت علامہ عامر مشاہدی صاحب اور جناب جاوید انبر مصباحی صاحب، یہ علماء کرام اس وقت ممبر نور پہ تشریف فرما ہیں۔ آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ 100واں سالانہ عرس ہے جو منایا جا رہا ہے منظمہ فلاحیہ کے زیر اہتمام۔ جشن 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر ورلڈ اسلامک سنی اجتماع کا یہ خوبصورت پروگرام جس میں آپ اور ہم سب شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ محبان گرامی، یہ اہل ناگپور کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ بریلی شریف کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا عرس اعلیٰ حضرت ناگپور کی سرزمین پر منایا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ناگپور علم و ادب کا گہوارہ ہے۔ بڑے بڑے علماء اللہ نے اس سرزمین پر پیدا فرمائے ہیں۔ یہ دیار تاج الاولیاء ہے، سرکار تاج الاولیاء کی نگری ہے، اور سرکار تاج الاولیاء کو اللہ نے ناگپور کی سرزمین پر بھیج کر صرف تاج الاولیاء ہی کو نہیں بھیجا بلکہ ان کے ذریعے اس شہر ناگپور میں علم و ادب کو بھی بھیج دیا تاج الاولیاء کے وسیلے سے۔ اور سرکار تاج الاولیاء اس ناگپور کی سرزمین پر تشریف لائے تو ناگپور اور ناگپور کے گرد و نواح کے تمام تر شہروں میں علم دین کی ایک روشنی پھیل گئی۔ تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، بے شمار کرامتیں تاج الاولیاء کی ہیں، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جہاں تاج الاولیاء نے بے شمار کرامتوں کا ظہور فرمایا ہے، وہیں پر سرکار تاج الاولیاء کی ایک ایسی کرامت ہے جس کو لوگ بہت کم ہی بیان کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں سرکار تاج الاولیاء کی بہت ساری کرامتیں ہیں، وہیں پر سرکار تاج الاولیاء کی کرامت حضور عمدۃ المحققین مفتی غلام محمد صاحب قبلہ کی ذات بھی ہے۔ اس لیے کہ سرکار تاج الاولیاء کے وسیلے سے اللہ نے ناگپور شہر میں بڑے بڑے علماء پیدا کیے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مفتی صاحب قبلہ کی ذات کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ بہرحال حضرات محترم، یہ ورلڈ اسلامک سنی اجتماع کا پروگرام اسی میں سے ایک ہے۔ فیضان تاج الاولیاء کی بہاریں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ اب آئیے۔ ماشاءاللہ حضرات، بہت ہی اچھا بیان اور ایک فکر پیدا کرنے والا بیان آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا نبیل اختر صاحب جو صدر سنی اسلامک مشن دہلی
ہیں ان سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ خواجہ کون و مکان کی دل سے مدحت کیجئے، خواجہ کون و مکان کی دل سے مدحت کیجئے، اس طرح حاصل خدا کی خوب رحمت کیجئے۔ اور برکتیں اللہ نے رکھی ہیں لیکن شرط ہے، برکتیں اللہ نے رکھی ہیں لیکن شرط ہے، خوب محنت کیجئے سچی تجارت کیجئے، خوب محنت کیجئے سچی تجارت کیجئے۔ اور یہ کلام اعلیٰ حضرت سے سبق ہم کو ملا، یہ کلام اعلیٰ حضرت سے سبق ہم کو ملا، دشمن احمد پہ شدت اور لعنت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت اور لعنت کیجئے۔ اب آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں دہلی سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا جاوید عنبر مصباحی صاحب مدد اللہ العالی سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال بھی نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن المسلمین علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ یہ عرس اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے 100 سالہ یوم وفات سے متعلق منایا جا رہا ہے، اور شاید آج کا جو پروگرام ہے اس وقت کا وہ 4:15 پہ ختم کرنا ہے۔ صلاۃ و سلام بھی۔ تو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام جو خاص طور پہ منتظمین ہیں، پہلے ان سے گزارش کروں گا کہ جب میرا وقت ختم ہو رہا ہو اس سے 1 منٹ پہلے اشارہ کر دیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ وقت جس چیز کا نام ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ آپ کو اگر میں اپنے یہاں مزدور رکھوں کام کرنے کے لیے اپنے کارخانے میں، تو گھنٹے 2 گھنٹے مہینے ہفتے کی سیلری دے سکتا ہوں، میں کام کی تنخواہ دے سکتا ہوں، لیکن آپ کے وقت کی تنخواہ نہیں دے سکتا ہوں۔ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ وقت کیا ہے، اس کی تنخواہ کیوں متعین نہیں کی جا سکتی ہے، تو آئیے قرآن پاک کو جانیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحہ پیچھے جاتا ہے نہ ایک لمحہ آگے کی طرف جاتا ہے۔ اب اگر کوئی پوری دنیا کا بادشاہ ہو، جیسے اس زمانے میں بہت سے لوگ، اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے گزر چکے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہیں، جب ان کے پاس ملک الموت تشریف لائے، وہ اگر یہ کہتے کہ میں پوری سلطنت دے رہا ہوں، 10 منٹ اور مہلت دے دیجئے کلمہ پڑھ لوں، 20 منٹ اور مہلت دے دیجئے کچھ بچا ہوا کام کر لوں، تو فرشتے کا جواب کیا ہوتا کہ ایک لمحے کا بھی آپ کو آگے یا پیچھے کا لمحہ ملنے والا نہیں۔ اس سے وقت کی اہمیت کو سمجھے، بالخصوص ہمارے نوجوان جو وقت کو نکڑوں پہ، چوراہوں پہ، روڈ پہ کھڑے ہو کر ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں جیسے یہ مفت میں ملی ہوئی دولت ہے۔ اس لیے اگر کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پہلے وقت کو سمجھیں۔ چونکہ آج کا یہ پروگرام جو 100 سالہ عرس رضوی کے حوالے سے یہاں منعقد کیا گیا ہے، سب سے پہلے میں منتظمین کو، منظمہ فلاحیہ اور ان کے
کارکنوں کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہوئے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کے لیے جو بھی ضروری کام تھے انتظامیہ یعنی پرشاسن ایڈمنسٹریشن کے ذمے، چاہے وہ میونسپل کے ذمے رہا ہو یا یہاں کے منترالے کے ذمے رہا ہو یا پولیس محکمہ کے ذمے رہا ہو، ان سب نے بھی جس طرح کا بھی تعاون دیا آرگنائزرز کو، پروگرام کنڈکٹ کرنے والوں کو، میں ان سب کو بھی شکریہ کہوں گا اور ان سب کا بھی تھینکس کہوں گا۔ اب اصل موضوع کی طرف، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان جن کی مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی اور 3 روزہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے، ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، ان کے علمی مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں ان کی کتابوں کو، ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو پڑھیں گے تو کما حقو ہم سمجھ سکتے ہیں، ورنہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس سے بھی علم تو حاصل ہو رہا ہے لیکن اس علم میں وہ گہرائی نہیں ہے، وہ گہرائی نہیں ہے۔ ہم سن رہے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات اعلیٰ حضرت کیوں بنی، کیسے بنی، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، وہ کون سی چیزیں تھی جس نے ایک انسان کو، گوشت پوشت کے لتڑے کو ایک اتنا بڑا امام بنا دیا کہ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ اگر اسے امام اعظم دیکھ لیتے، ان کی کتابوں کو پڑھ لیتے تو کہہ دیتے کہ یقیناً یہ اس لائق ہے کہ میں اسے اپنا شاگرد کہہ کے پکاروں اور اس پر فخر کروں۔ اگر پوری اعلیٰ حضرت کی کامیابی کو اور اعلیٰ حضرت کی زندگی اور ان کے کامیابی کے پیچھے راز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف 3 عین کا اس میں زیادہ دخل ہے۔ کتنے عین؟ 3 عین، وہ تینوں لفظ ایسے ہیں جو عین سے شروع ہوتے ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 1 علم، سب سے پہلی وہ چیز جو اعلیٰ حضرت کی کامیابی کی اور ان کی ذات کی بلندی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، اس چیز کا نام ہے علم۔ دوسری چیز اس کا نام ہے عشق، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور تیسرا عین عمل بالشریعہ، یعنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا۔ ان 3 عین نے یعنی علم، عمل اور عشق نے ایک معمولی فرد احمد رضا کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، محدث بریلوی، مفسر بریلوی اور نہ جانے کس کس مرتبے پر فائز کر دیا۔ یہ سارے مقام ان 3 چیزوں سے مل کر آتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے دعوے میں 100% صحیح ہیں۔ ہمیں عشق ہے، اعلیٰ حضرت سے بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ہے، لیکن ہمارے عشق کا حال کیا ہے کہ مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ یہ ہمارے عشق کا حال ہے۔ ویسے ہی ہمارے عشق کا حال ہے اعلیٰ حضرت سے بھی، کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کے نام پر ہونے والے جلسے، جلوس، فاتحہ، نیاز، لنگروں میں ہم چاہے جتنے بھی بھیڑ لگا دیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق فتاوی رضویہ شریف پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہمارا من جلدی نہیں مانتا ہے۔ وہاں ہم سوچتے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، برادری میں ناک کیا بچے گی۔ جب ہمیں بلایا جاتا ہے، مولانا نبیل اختر صاحب فرما رہے تھے کہ تجارت اور اسلام، اعلیٰ حضرت نے علم معاشیات پر بھی قلم اٹھایا ہے،
لکھا ہے اور بہترین لکھا ہے، بلکہ یہ کہہ دوں کہ اعلیٰ حضرت نے علم معاشیات کے حوالے سے صرف 2 سطروں میں جو لکھ دیا ہے، ہندوستانی مسلمان اگر اس پر عمل کرتے تو مسلمان آج اس غربت کی حال میں ہندوستان میں در بدر بھٹکتے نظر نہ آتے. لیکن ضرورت ہے جہاں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھے بھی، اپنے حلق کے نیچے بھی اتاریں، دل میں بھی بٹھائیں، دماغ میں بھی بسائیں اور ان پر عمل بھی کریں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کامیابی میں جو سب سے پہلا کردار یعنی علم کا رہا ہے. کبھی ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جس قدر علوم و فنون حاصل کیے تھے، یہ صحیح ہے کہ وہ اللہ کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، چاہے نبی کی ذات ہو، چاہے کسی ولی کی ذات ہو، عالم کی ذات ہو، محدث کی ذات ہو، وہ مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے علم کی بنیاد پر اتنے بڑے بلند مقام کو حاصل کیا. لیکن ذرا ہم سوچیں کہ آج علم کے معاملے میں مسلمان کہاں ہیں؟ کدھر ہے مسلمان علم کے معاملے میں؟ چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، کسی بھی طرح کے علم میں مسلمان بہت زیادہ کامیاب نظر نہیں آتے. اگر آپ دینی علوم کی بات کریں تو مسلمانوں کے بچوں میں سے صرف 3 سے 4% بچے ایسے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور ان مدرسوں کا تعلیمی معیار، نظم و نسق کیا ہے وہ بھی بہترین طور پہ وہ لوگ جانتے ہیں جو ان سے متعلق. اس کے علاوہ جو مسلمان کمیونٹی سے بچے آتے ہیں وہ بچے کہاں ہیں؟ اسکول جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہے، اور ساتھ میں تعلیم ہے تو معیار کی بھی کمی ہے. آپ اپنے معاشرے کا، اپنے حالات کا، ارد گرد کا جائزہ لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم مقہور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہم بہت کچھ کر سکتے، لیکن پریشانی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود بدلنا نہیں چاہتے. بہت سے لوگ ہیں جو ہمیشہ سرکاروں کو دوش دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سرکار ہماری کامیابی کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے منصوبے نہیں بنا رہی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوگی یا کہتے ہوں گے کہ سرکار ہمارے بچوں کو نوکری نہیں دیتی ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی نہیں پڑھتے. لیکن ایسے لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سرکار کے حصے یا اس کے ذمے کا کام تو بعد میں ہے، پہلے آپ اپنے حصے کا کام کر لیجئے. مسلم نوجوانوں میں گریجویشن کا جو پرسنٹ ہے وہ صرف 3% مسلم نوجوان ہیں جو گریجویشن کرتے ہیں یا ڈپلوما کرتے ہیں. اب ان سب کو سرکار کیسے نوکری دے دے گی؟ ان 3% میں سے کچھ کو دیا جائے گا. چلیے ہندوستان کی بات چھوڑتے ہیں، آئیے ہم بات کرتے ہیں ان دیشوں کی جہاں پر اسلامی حکومت کا نام لیا جاتا ہے، جہاں نام نہاد مسلمان حکومت میں. آئیے بات کرتے ہیں عرب دیشوں کی. عرب دیش میں کون ایسے غیر مسلم بیٹھے تھے، کون ایسے دشمن تھے جو آپ کے بچوں کو نوکری نہیں دینا چاہ رہے تھے؟ وہاں تو مسلمان تھے، لیکن جب آپ کا بچہ ہندوستان سے پڑھ کے اعلیٰ ڈگری لے کے عرب جائے گا نہیں تو سرکار چاہے عرب کی ہو چاہے ہندوستان کی ہو، وہ نوکری دے گی تو کس بیس پہ دے گی؟ آج بھی جو لوگ عرب رہتے ہیں یا وہاں کام کر کے آ چکے ہیں یا جانا ہوا ہے وہ جا کر دیکھیں، اندازہ لگائیں، وہاں بھی ہم لوگ ہندوستانی مسلمان مزدور طبقے پر ہیں، مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، کوئی اعلیٰ عہدوں پر نہیں ہے. جب تعلیم نہیں ہے تو یہاں بھی اسی حال میں رہیں گے، وہاں بھی اسی حال میں رہیں گے، اور زمین کے نیچے بھی پریشانی ہوگی، ہر جگہ پریشانی ہوگی، زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پیسے کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، اسی لیے تعلیم نہیں حاصل کر پاتے.
میں کہتا ہوں یہ بات 5% سے 10% صحیح ہے، 90% غلط ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جتنے علماء اور یہاں پہ عام لوگ بیٹھے ہیں وہ نوٹ کر لیں. یہ بات 90% غلط، 10% صحیح ہے. کیوں 90% صحیح ہے؟ غلط ہے. ایک آنکڑا بتا رہا ہوں، ایک تجزیہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس قلم کاپی ہو تو نوٹ کیجئے گا. ہندوستان میں ایک سب سے بڑی ریاست اتر پردیش ہے. اس اتر پردیش سرکار کا سالانہ بجٹ ایک سال میں 4 لاکھ کروڑ روپیہ ہے. کتنا؟ نقطے کی بات ہے، بہت غور سنیے گا. پوری یو پی ایک سال تک 4 لاکھ کروڑ میں پوری سرکار چلتی ہے. ایجوکیشن کا خرچہ ہے، روڈ کا خرچہ ہے، مختلف محکمے کا خرچہ ہے، ہیلتھ کا خرچہ ہے، تعلیم کا خرچہ ہے، اور نہ جانے کتنے خرچے ہیں. اسی میں جو ہے لیپ ٹاپ بھی بانٹا جاتا ہے، اسی میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. وہ سارے 4 لاکھ کروڑ میں، صرف 4 لاکھ کروڑ میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے. کتنی آبادی یو پی کی؟ 20 سے 22 کروڑ. ٹھیک، اب آگے آئیے. ہندوستان میں پورے مسلمانوں کی آبادی بھی 20 سے 22 کروڑ کی بنتی ہے مختلف آنکڑوں کے مطابق. یہ 20 سے 22 کروڑ لوگ ہر سال جتنا یو پی سرکار یو پی کی ترقی کے لیے خرچہ کرتی ہے، اس سے زیادہ پیسہ یہ 20 سے 22 کروڑ لوگ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. کہاں؟ شادی کی رسموں پر. شادی کی رسموں پر اگر آپ کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہو تو نوٹ کرتے جائیے. 22 کروڑ کی آبادی پہ اگر آپ 2 سے 4% شادیاں مانتے ہیں، یعنی جہاں 100 آدمی ہے وہاں 4 لوگوں کی ہر سال شادی ہوتی ہوگی، ایک ایوریج اوسط مانیے 25 سال سے 22 سال، تو اس کے اعتبار سے ہر سال ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان 80 سے 85 لاکھ شادیاں ہوتی ہیں. اور 80 سے 85 لاکھ شادیوں پر ہر شادی پہ ایوریج خرچہ اگر آپ 5 لاکھ مانیں تو بھی یہ رقم 4 لاکھ کروڑ سے آگے 4.5 لاکھ 5 لاکھ کروڑ کو پہنچ جاتی ہے. اور اتنی بڑی رقم صرف اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے، معاشرے اور سماج میں اپنی جھوٹی ناک کو بچانے کے لیے برباد کی جاتی ہے. اگر آپ اس رقم کو بچا لیں تو آپ دنیا کی ہر تعلیم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. آپ اس رقم کو بچا لیں، سرکار سے آپ کو شکایت کرنے کا کوئی موقع نہ آئے. پہلے اپنے حصے کا کام کر لیں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حصے کا کام بھی سرکار کر کے دے، ہمارے حصے کا کام بھی مدرسہ والے کر کے دے، ہمارے حصے کا کام بھی تنظیم والے کر کے دے، ہمارے حصے کا کام بھی جو لوگ سوشل ورک سے جڑے ہوئے ہیں وہ کر کے دے. بس ہم یہاں بیٹھے رہیں. اس طریقے سے نہ نسلیں آگے بڑھیں گی اور نہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے گی. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ کچھ بنے کچھ کریں تو بھول جائیے ان لمحوں کو جب لمحوں نے خطا کی تھی اور اس کی سزا ہم صدیوں بھگت رہے ہیں. اب آئیے وقت کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں، اور ان حالات میں اپنی اور اپنی نسل کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ایک نئی سوچ لے کر آگے بڑھیں. اور اس نئی سوچ کے ساتھ سب سے پہلے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے، چاہے وہ علماء طبقے سے ہو چاہے وہ عام لوگوں میں سے ہو، ہر شخص یہ عہد کر کے اٹھے کہ نہ شادیوں میں فضول خرچی کریں گے اور نہ ایسی شادیوں میں شرکت کریں گے جہاں لین دین اور فضول خرچیوں کے اسباب پائے جاتے ہیں. ہیں اس کے لیے تیار؟ آپ لوگ ہیں تیار؟ اگر ہیں تیار تو سوچ لے اللہ اس کے رسول کو اور آج اس عرس کے پروگرام کو، اس میں یہاں شامل ہونے والے تمام علماء کرام کو، بزرگوں کی روحوں کو اپنے اوپر گواہ بنا کر یہ عزم کریں، یہ وعدہ کریں اور یہ حلف لے لیں کہ انشاءاللہ ہمارے اپنے بچے اور بچیوں کی جو بھی شادی ہوگی وہ سادگی کے ساتھ النکاح خیر النکاح یسر مونا کے تحت ہوگی. اور انشاءاللہ فضول خرچیوں سے، رسموں سے، منگنیوں سے، شادیوں سے، یہ چوتھی سے ان تمام طرح کے رسوم کو بند کر کے صرف ان رسموں کو ادا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی.
اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھے زیادہ دنوں تک ہوا کے طوفان کو اور اپنی بربادی کو ہم روک نہیں سکتے۔ قرآن نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی تم خدا کی نافرمانی سے پھرو گے، ہٹو گے، اللہ تمہارے بدلے ایک نئی قوم لائے گا جو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جو اللہ کے دین کی سربلندی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اگر ہم اور آپ یہ سوچتے ہوں کہ میرے عمل سے، یا میں یہ سوچتا ہوں کہ میری تقریر سے میں نے کوئی بڑا کام کر دیا ہو، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت جس بندے سے خوش ہونا چاہتا ہے اسے استعمال کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ کے ذریعے آپ کے سماج میں تبدیلی آئے، آپ کے 2 بول سے، آپ کے 4 لفظوں سے آپ کے معاشرے میں کچھ بدلاؤ آ جائے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ورنہ جب تک کہ یہ معاملات نہیں بدلتے ہیں، اپنے آپ کو ہم نہیں بدلتے ہیں، تب تک کہ ہمارے بدلاؤ کی کوئی صورتحال ممکن نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت، نام تو ہم اعلیٰ حضرت کر لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جن رسموں کے خلاف فتاوے دیے، جن عقائد کے خلاف فتاوے دیے، ان معاملے میں، عقائد کے معاملے میں تو کچھ ہم سخت نظر آتے ہیں، لیکن رسموں کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کے صرف نام کا ہم استعمال کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتووں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی، الحمدللہ میری کوئی نماز آج تک نہ چھوٹی۔ اعلیٰ حضرت کی نماز زندگی میں کبھی نہ چھوٹی۔ اور ایک ہم ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ نمازوں کا پتہ نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی گھر میں بوڑھا بزرگ ہے، خود اٹھ کے تو مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن 25-30 سال کے بچوں کو جو اس گھر میں سویا ہوتا ہے اس کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جس گھر میں بے نمازی سو رہا ہوتا ہے اس گھر میں نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ہر سال کیا ہر مہینے سنتے ہیں، جہاں یہ سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں فلاں کارنامہ انجام دیا، 8 سال کی عمر میں فلاں، 10 سال کی عمر میں فلاں، 12 سال کی عمر میں فلاں، 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کیا، اور ساری فضیلتیں یاد ہوتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو وہ علوم نہیں پڑھانا چاہتے ہیں جن علوم کی بنیاد پر احمد رضا خان فاضل بریلوی، امام احمد رضا بنے اور اعلیٰ حضرت بنے۔ ان علوم سے اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے نام کا تو ڈنکا بجے، لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات کو عملی طور پر متعارف کیسے کرایا جائے، اس جانب ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے طور طریقوں کو، میدان عمل کے طریقوں کو، مصلحتوں کو، حکمتوں کو سمجھنا ہوگا، اور ضرورت پڑی تو نظر ثانی کے ساتھ اس کی میں تبدیلیوں کی گنجائش پیدا کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر کامیابی کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے فتاووں کو پڑھیے۔ اس زمانے میں جیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو کوئی ایک سافٹ ویئر دے دیتا ہے کسی پر کام کرنے کے لیے، تو پورے سافٹ ویئر سے آدمی کاپی کرتا ہے اور ٹیکسٹ کاپی کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے فتووں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ فلاں کتاب میں ہے، ہدایہ میں ہے، عینی میں ہے، عمدۃ القاری میں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک لائن میں کتاب کا نام لکھتے ہیں، یا لکھتے ہیں امام حافظ الشان فرماتے ہیں، محدث جلیل فرماتے ہیں، اتنا لکھتے ہیں، اس کے بعد صفحے کے صفحے کاپی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے دماغ سے کاپی کر رہے ہیں اور کاغذ پہ اٹھا کر پیسٹ کر دے رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی جو عقیدت ہے، ان کا جو علمی مقام ہے، اس مقام کو سمجھیں اور غیروں کے سامنے اعلیٰ حضرت کا تعارف ان کے عمل سے کروائیں، ان کی کتابوں سے کروائیں، ان کی تحریکوں سے کروائیں۔ لیکن ہم نے جو کرایا وہ طور اور طریقہ بہتر نہ رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ
کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو حق بولنے، حق سمجھنے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں، سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اس سے بخش دے، اور آپ لوگوں کی میں سے کسی کے دل دکھا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضرات، اب اس نشست کا آخری بیان ہونا ہے، لہٰذا میں بہت تیزی کے ساتھ ممبئی سے تشریف لائے جامعہ غریب نواز کے پرنسپل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عامر مشاہدی صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور حضرت اپنے خطاب نایاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال بھی نعرہ تکبیر اور رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی جائے گی اور پھر انشاءاللہ تھوڑا نیچے کرو، تھوڑا۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، اب کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا